الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کا تفسیری بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، پچھلی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود یعنی توحید اور رسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا میں اپنی وحدانیت کو ثابت کیا تھا اور دلیل بھی پیش کی تھی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اس کے بعد رسالت کو ذکر کیا اور قرآن کریم کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں آئی تھی کہ اگر شک ہے تو ایک صورت پیش کر کے دکھا دو. مذکورہ دونوں آیتوں میں اللہ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و شرک میں مبتلا ہے. اور اس پر کافروں کو تنبیہ فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعجب خیز الفاظ استعمال فرمائے. میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جلایا، تم کو پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر مارے گا تم کو. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا تم کو. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تعجب خیز الفاظ میں کافروں کو خطاب کیا ہے کہ کیسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ کیا وہ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کی کیا حیثیت تھی، وہ کیا تھے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہ تم مردہ تھے، میت تھے، یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ کس طریقے پر آپ اس کو سمجھیں کہ ایک انسان پیدا ہونے سے پہلے اپنے باپ کے پشت یعنی منی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، مادر رحم میں منی پہنچتی ہے جس کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ منی انسان کے اندر کیسے بنتی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک انسان بازار جاتا ہے، غلہ خرید کر لاتا ہے، دودھ لاتا ہے، پانی لاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، غذائیں کھا کر، فروٹ کھا کر اس کے بدن میں خون پیدا ہوتی ہے، خون پیدا ہونے کے بعد پھر اسی خون سے منی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلے کو، چارے کو الگ الگ میدان میں پھیلا دیا۔ جو غلہ ہم کھاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کی پیداوار کہاں ہوئی، تو انسان ذرات کی شکل میں الگ الگ جگہوں پر موجود تھے۔ انسان کے ذرات منجمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمع کر کے منی کی شکل دی، منی کی شکل سے پھر مادر رحم میں منی کو پہنچایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس بچے کو روح پھونکی، اب وہ بچہ زندہ ہو کر پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، میت تھے۔ وہ اسی طرح سے کہ بکھرے پڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جلایا۔ اب آپ دنیا کی زندگی کو دیکھیے، ایک انسان دنیا میں اگر 60 سال رہنے کے لیے آیا تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو 50 سال میں مار دے۔ اگر کوئی انسان 10 سال رہنے کے لیے اس دنیا میں آیا تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اس کو 50 60 100 سال تک زندہ رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میعاد متعین کر دی ہے اسی وقت میں انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ جیسے پلک کا آنسو پلک جھپٹتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اسی طرح انسان ایک لمحے میں اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تم مردہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ آج بہت سے ہندو دھرم میں یہ رواج ہے کہ مردوں کو جلایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک انسان کو جلا دیا اس کے ذرات کو الگ الگ جگہوں پر پھینک دیا گیا، ندی میں بہا دیا گیا اور تالاب میں بہا دیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہے۔
یہ خیال آتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو پہلی مرتبہ بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے ایک انسان کی شکل دے سکتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی مرے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر تو فرما دیا کہ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ ملعون وسیم رضوی نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو، میری ارتھی کو دفنایا نہ جائے۔ ابھی خبر آئی کہ وہ ڈاسنا میں ہندو دھرم کو قبول کر لیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آیا تھا قرآن کریم کی 26 آیتوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دین سے ہی دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دین سے ہی دور کر دیا، پہنچا وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو اصل ان کی قسمت میں ایمان اور مسلمان ہونا تھا ہی نہیں۔ جس طرح یہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان سے ہی خارج کر دیا کہ تمہارا جسم اس قابل نہیں ہے کہ مٹی قبول کرے۔ اسی لیے اس نے اپنی زبان سے خود یہ بات کہی، مجھے جلایا جائے، دفنایا نہ جائے۔ اور جلانے والا کون ہو؟ جو ہندو دھرم کا مہاراج، وہ دفنائے، وہ جلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہاں پہنچا دیا۔ خیر، ثم یحییکم کے بارے میں یہ بات آئی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ جب نامہ اعمال سامنے ہوگا تو مجرم گنہگار آدمی جب اس کو دیکھے گا تو گھبرائے گا، ڈرے گا، پھر کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس کتاب میں درج نہ۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ اپنا کیا دھرا ہوا ہوگا وہ سب اپنے سامنے پائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آج تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انسان ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو وہاں پر پیش کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کر کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو وہاں پیش کر دیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، ہم سب کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے پوری کی پوری زمین، تمہارے فائدے کے لیے واسطے، تمہارے فائدے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری زمین پیدا فرما دی۔ پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو، یعنی 7 آسمان اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی، ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ ہر وہ چیز حلال ہے جب تک حرمت کی دلیل واضح طور پر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ہمارے واسطے پیدا فرمایا، یعنی زمین میں جتنے سارے مشروبات ہیں، جتنے سارے معقولات ہیں، جتنے سارے پہننے کے ملبوسات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے پیدا فرمائے کہ انسان زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہر چیز الٹا ہے، ہم زمین کے چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن پھر اکڑ کر چلتے ہیں کہ ہم نے اپنے بل بوتے پر کمایا ہے، ہمارے بیٹے نے اپنے محنت سے کمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصد کیا آسمان کی طرف تو صاف آسمان کو بالکل ٹھیک طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ آپ نے واقعہ معراج سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک آسمان میں فلاں پیغمبر سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں فلاں سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں فلاں سے ملاقات ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ساتوں کے سات آسمان بالکل برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اب دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا۔ بھائی آج آپ دیکھیں ایک آدمی کارخانہ چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، سینکڑوں مزدور اس کے کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ اس بندے نے CCTV کیمرے لگوائے، اب ایک جگہ آفس میں بیٹھ کر وہ پورے کارخانے کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون شخص کام کس اعتبار سے کر رہا ہے، کون شخص دل لگا کے کر رہا ہے، کون شخص دوسرے سے بات کر رہا ہے۔ جب انسان کی چھوٹی سی عقل یہ سب کام کرا سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، باریک بینی سے بالکل ہم لوگ قید کیے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہر انسان پر محیط ہے۔ اب انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ کوئی کام میں کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا؟ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یہ 28 اور 29 آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ کو بتائی۔ اب یہاں سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس اعتبار سے پیدا کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب وقت اتنا نہیں ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر یہاں سے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کیا کہا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔